ایک سے زیادہ شادیاں کی جا سکتی ہیں، اس کی اجازت ہے۔ دنیا میں وہ کون سے ملک ہیں جہاں سب سے زیادہ ایک سے زیادہ شادیاں کی جاتی ہیں؟ پولیگیمی ہے۔ پاکستان، افغانستان اور ایجپٹ میں تو 1% سے بھی کم ہے، عرب میں 5% سے بھی کم ہے۔ یہ نائجیریا اور افریقہ کا ریجن ہے جہاں سب سے زیادہ شادیاں کی جاتی ہیں۔ اس کا انسان کی زندگی پہ کیا اثر پڑتا ہے، پورا کلپ دیکھیے گا۔ ایسے بن جاؤ کہ جب خاموش ہو تو لوگ ترسیں، ریکویسٹ کریں کہ بھائی کچھ بولیں۔ ایسے نہ بن جانا کہ بول رہے ہو اور لوگ ترسیں، ریکویسٹ کریں کہ بھائی چپ کر جاؤ۔ اولمپک میں سب سے زیادہ خوش کون ہوتا ہے؟ جو گولڈ میڈل لیتا ہے، یہ تو بات ٹھیک ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ خوش کون ہوتا ہے؟ جو برونز میڈل لیتا ہے، جو تیسرے نمبر کا میڈل دیتا ہے۔ جو سلور میڈل لیتا ہے نا دوسرے نمبر والا، وہ اتنا خوش نظر نہیں آتا۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ If you are lost، اگر آپ گم گئے ہیں، آپ کو سمجھ کچھ نہیں آ رہا، the answer is education، علم حاصل کریں۔ And if you are educated and lost، اور آپ کے پاس علم ہے پھر بھی گم گئے ہیں، then the answer is execution، پھر علم کو عمل کی طرف لائیں۔ And if you are executing and still lost، اور اگر آپ عمل بھی کر رہے ہیں پھر بھی آپ گم چکے ہیں، سمجھ نہیں آ رہا، تو پھر آنسر از کنسسٹنسی، استقامت کے ساتھ وہ کام کریں۔ مزید فارمولا کیا ہے؟ اس کے لیے پورا کلپ دیکھیے۔ اللہ سے میرا تعلق کیسا ہے؟ یہ بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے۔ ایک زبردست فارمولا آپ کو بتاؤں گا جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ میرا میرے رب کے ساتھ تعلق کیسا ہے۔ زندگی میں سکون اور اطمینان چاہتے ہیں نا، یہ دو چیزیں آپ نے بھول جانی ہیں۔ بہت اہم چیزیں ہیں یہ، اور وہ کیا ہیں؟ اس کے لیے پورا کلپ دیکھنا ہوگا۔ زندگی میں سکون اور اطمینان کے لیے دو کام کیجئے۔ ایک تو جو اچھائی آپ نے دوسروں کے ساتھ کی اسے بھول جائیں، اور جو برائی دوسروں نے آپ کے ساتھ کی اسے بھی بھول جائیں۔ بیسٹ ریونج از نو ریونج، جسٹ ہیل اینڈ موو آن۔ سب سے بہترین انتقام یہ ہے کہ کوئی انتقام نہ لیا جائے۔ جو ڈسٹربنس آپ کو ہوئی، جو نقصان آپ کو پہنچا، کوشش کریں خود سے اس کو مندمل کریں، اس زخم کو خود سے ٹھیک کریں، سیٹ کریں، اور زندگی میں آگے بڑھتے چلے جائیں۔ کہتے ہیں نا نیکی کر دریا میں ڈال، ڈالتے رہیں ڈالتے رہیں ڈالتے رہیں۔ جب آپ خود دریا میں ڈوبنے لگیں گے، یہ ساری نیکیاں جو دریا میں ڈالی تھیں یہ کشتی بن کے بچانے کے لیے آ جائیں گی۔ تو یاد رکھیے، زندگی پرسکون نہیں ہوتی، زندگی آسان نہیں ہوتی، اسے آسان بنانا پڑتا ہے، بہت کچھ اگنور کر کے، بہت صبر اور شکر کر کے۔ لیو اے لٹل، تھوڑا جئیں، تھوڑا جی لیں۔ اور یاد رکھیے، ماضی میں اور مستقبل میں جیا نہیں جاتا، وہ تو ڈسٹربنس ہوتی ہے۔ جو جینا ہوتا ہے وہ حال میں ہوتا ہے، ابھی اس پریزنٹ میں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ یسٹرڈے واز ہسٹری، ٹمورو از اے مسٹری، ٹوڈے از اے گفٹ، دیئرفور اٹ از کالڈ پریزنٹ۔ جو ماضی تھا وہ تو گزر گیا، وہ تو تاریخ کا حصہ بن گیا، اور جو آنے والا کل ہے وہ تو راز ہے۔ یہ جو آج گزر رہا ہے یہ تحفہ ہے، اس لیے تو اس کو انگلش میں پریزنٹ کہتے ہیں نا، پریزنٹ ٹینس وغیرہ پریزنٹ کہتے ہیں۔ تو آپ کس طرح سے اپنی زندگی کو اچھا بنائیں گے؟ وٹ یو کین کنٹرول، جو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں اس کو اچھے طریقے سے کریں، کیونکہ وہ آپ کے کنٹرول میں ہے۔ آپ کا موڈ ہے، آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کی چیزیں ہیں، اس کو کنٹرول کریں اچھے طریقے سے تاکہ اچھے ریزلٹس آئیں۔ اور جن چیزوں کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے اس پہ صبر کریں، اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، اللہ کی رضا میں راضی رہیں، اور اللہ سے تعلق کو مضبوط کریں، اور یہ دیکھتے رہیں کہ اللہ کے ساتھ میرا تعلق کیسا ہے۔ آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ آپ کا تعلق کیسا ہے؟ What is the type of your relation with Allah? Just see what activity you are doing daily. آپ کون سے کام میں مشغول ہیں؟ آپ جس کام میں مشغول ہیں نا، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کا تعلق اللہ سے کیسا ہے۔ اگر تو آپ قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، اگر تو آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اگر تو آپ لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، اگر آپ سچ بول رہے ہیں، اگر آپ عبادت کر رہے ہیں، تو اب آپ خود بتائیں کیسے اندازہ ہو رہا ہے کہ ظاہری بات ہے اس کا سارا وقت ہی اللہ تعالیٰ کے ذکر میں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنے میں گزر رہا ہے۔ اور اگر کوئی بندہ دھوکہ دے رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، غلط کام کر رہا ہے، ہر کام جو کام ٹھیک بھی ہے لیکن اس میں کوئی غلط کام گھسا دیتا ہے، اس کا مطلب اس کا تعلق اللہ سے ٹھیک نہیں ہے۔ تو ہر وہ کام جو آپ کو اللہ سے دور کر رہا ہے وہ خسارے کا کام ہے، 100% اس میں خسارہ ہی خسارہ ہے، ڈیفیسٹ ہی ڈیفیسٹ ہے۔ اور ہر وہ کام جو آپ کو اللہ کے قریب کر رہا ہے اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے۔ کبھی کبھار کوئی بڑی مصیبت آ رہی ہوتی ہے، انسان کو اچھا نہیں لگ رہا ہوتا، انسان پریشان ہوتا ہے، لیکن وہ مصیبت اس کو اللہ کی طرف لے جانے والی ہوتی ہے۔ جیسے ایک آدمی نمازیں نہیں پڑھتا تھا، اچانک کوئی مصیبت آ گئی، اس کا رخ مسجد کی طرف ہو گیا، وہ دعائیں کرنے لگ گیا، اب وہ چیز اس کو اللہ کے قریب کرنے والی ہے۔ اینڈ ریممبر،
پین از انیویٹیبل. درد بڑا ضروری ہے, یہ چینج کرتا ہے ہمارے کورس آف ایکشن کو. اگر سب کچھ صحیح چل رہا ہو, لائف از گلائڈنگ ویری ویل, بڑا اچھے انداز سے سب چیزیں صحیح چل رہی ہیں, ریلیشن شپ بھی صحیح چل رہے ہیں, کیریئر بھی صحیح چل رہا ہے, بزنس بھی صحیح چل رہا ہے, سب کچھ صحیح چل رہا ہے, تو اب نیا راستہ ڈھونڈیں گے نہیں, آپ تو اسی پر چلتے رہیں گے. جب کوئی پین آئے گی اس وقت وہ آزمائش آپ کو نئے دروازے پر لے جائے گی, آپ نئی آپشن کو کلک کریں گے, آپ کے اندر کچھ نیا سیکھنے کا, نئے راستے پہ چلنے کا جذبہ پیدا ہو سکتا ہے. جس طرح آپ چاہتے ہیں کہ آپ چینی چھوڑیں, گھی چھوڑیں, ایکسرسائز کریں, اپنے آپ کو ایکٹیو کریں, لیکن آپ نہیں کر رہے. اگر کسی دن شوگر کا ٹیسٹ خراب آ گیا, جگر کے ٹیسٹ خراب آ گئے, کولیسٹرول ہائی آ گیا, HbA1c جو ڈائبٹیز کا شوگر کا ٹیسٹ ہے اس کی ویلیو ہائی آ گئی, آٹومیٹکلی آپ چینج ہو جائیں گے, کیونکہ درد آیا نا اب, تو اب اس درد نے آپ کو چینج کر دیا. تو اللہ کی طرف سے جو آزمائشیں آتی ہیں, ان آزمائشوں کے آتے ساتھ ہی سب سے پہلی بات بطور مسلمان مجھے اور آپ کو یہ سوچنی ہے کہ اس آزمائش سے مجھے پکا کرنا ہے, اس آزمائش کو میں نے اچھے طریقے سے ڈیل کرنا ہے, صبر کرنا ہے تاکہ میرے درجات بلند ہو جائیں. بظاہر وہ ایک مصیبت ہے, آزمائش ہے, ایک ہارڈ شپ ہے, ایک آبسٹیکل ہے, لیکن اگر میں اچھے رویے کے ساتھ رسپونڈ کروں گا تو میرے اندر جو سٹیمنا بلٹ اپ ہوگا, میں اچھے انداز سے بڑھتا چلا جاؤں گا. یاد رکھیے, رزق کین اونلی بی obtained with obedience. جو رزق ہوتا ہے نا انسان کا, یہ صرف فرما برداری کے ساتھ آ رہا ہوتا ہے. وہ بندہ جو فرما بردار ہے, اللہ کا اطاعت گزار ہے, اس کو جو رزق مل رہا ہے وہ رزق ہے. اور اگر ایک بندہ نافرمانی کر رہا ہے اور اس کو دولت مل رہی ہے, انبار لگے ہوئے ہیں, نعمتیں مل رہی ہیں, تو یہ ہو سکتا ہے یہ رحمت نہ ہو بلکہ یہ سزا کے طور پہ ہو. کیونکہ عام طور پہ یہ دیکھا گیا کہ جب کسی بندے کو یہ چیزیں مل رہی ہوں اور ان ابنڈنس مل رہی ہوں, بہت بہتات میں مل رہی ہوں, تو کیا ہوتا ہے, وہ مسلسل نافرمانی کی طرف جاتا چلا جاتا ہے. اور وہ بعد میں سزا اس کو ملتی ہے, وہ ایک دم سے چونک اٹھتا ہے کہ واقعی مجھے جو مل رہا تھا وہ میرے لیے کیسا تھا, اور میں اس کے اوپر مونوپلائز کر کے, کیپٹلائز کر کے اپنے آپ کو تباہ کر رہا تھا, میں شکر نہیں کر رہا تھا, اور ہر آنے والی چیز کو اپنا کمال سمجھ رہا تھا, خود پسندی میں اتنا کھب گیا تھا میں کہ اب میرے سامنے کیا حال ہو رہا ہے کہ میں اپنے رب سے دور جا چکا ہوں. تو یاد رکھیے, اللہ کو راضی رکھنا ہے. اور کیسے راضی رکھنا ہے؟ ان دو چیزوں کو پوشیدہ رکھا گیا. ایک, اللہ کی رضا کس وقت کس چیز میں مل جائے ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے. نمبر دو, اللہ نے اپنے اولیاء کو پوشیدہ رکھا ہے. کون سا کام اللہ کی رضا کا سبب بن جائے؟ کہتے بنی اسرائیل میں کنویں کے گرد کتا چکر کاٹ رہا تھا, اور اس سے پہلے کہ وہ مر جاتا ایک بدکارہ عورت آئی, اس نے آ کر اپنے موزے کو بھگویا اور اس کے قطرے کتے کے گلے میں ٹپکائے, کتا بچ گیا. اللہ تعالیٰ نے اس بدکارہ عورت کی مغفرت فرما دی. تو فرمایا بندہ کبھی کبھار کوئی ایسا کام کرتا ہے, کوئی ایسی بات کرتا ہے, کوئی ایسی بات کرتا ہے, اس کے نزدیک وہ بات چھوٹی سی ہوتی ہے لیکن اس کے درجات بلند کر دیے جاتے ہیں. اور کبھی کبھار بندہ کوئی گندی بات کرتا ہے, بری بات کرتا ہے, اس کے نزدیک وہ بات چھوٹی سی ہوتی ہے لیکن اس بات کی وجہ سے قیامت کے روز اس کو جہنم میں گرایا جائے گا. اچھی بات کریں, تبلیغ دین کریں, لوگوں کا ساتھ دیں, صلہ رحمی کریں, حوصلہ افزائی کریں. اور یہ جملہ یاد رکھ لیں, نیکی چھوٹی سمجھ کے چھوڑنی نہیں, برائی چھوٹی سمجھ کے کرنی نہیں. تو اس طرح کیا ہوتا ہے, ایک سائیکل بن جاتی ہے. ایک انسان نیکیاں کرتا ہے, نیکیاں کرتا رہتا, اس کو نیکیوں میں مزہ آنے لگ جاتا ہے. اب جب مزہ آئے گا تو وہ اور نیکیاں کرے گا. اور یہ بات نشانی بھی بنتی ہے نا کہ جب آپ نیکی کر رہے ہیں اور آپ کو مزہ آ رہا ہے, اس کا مطلب آپ کو نیکی کی توفیق مل رہی ہے. انسان وہی کام کرتا ہے جو اس کو اچھا لگتا ہے, جو اس کو انجوائمنٹ ہوتی ہے. اور دوسرا سیناریو یہ ہے کہ انسان گناہ کرتا ہے, گناہ سے اس کو نفرت ہونے لگتی ہے. یہ بھی اس پہ رحم ہے, بڑا کرم ہے کہ جب اس کو نفرت ہوگی وہ اس طرف جائے گا نہیں, وہ گناہ کرے گا نہیں. اور جب وہ گناہ نہیں کرے گا تو اس کا نامہ اعمال سیاہ نہیں ہوگا. اور جب اس کو آزمائش آتی ہے وہ فوراً ریڈی ہو جاتا ہے کہ اللہ کی طرف سے مجھے آزمایا جا رہا ہے, میں نے صبر کرنا ہے, میں نے شکر کرنا ہے. تو جناب یاد رکھ لیں, اللہ ہمارا مالک ہے, اللہ ہمارا خالق ہے. وہ مالک ہے, وہ خالق ہے, وہی عطا فرماتا ہے. اس کے ساتھ تعلق کو اتنا مضبوط کر لینا ہے کہ کھانے پینے سے بھی اتنا تعلق مضبوط نہ ہو جتنا اللہ سے تعلق مضبوط ہونا چاہیے. اور وہ جس کی زندگی میں رب کی یاد نہیں, اس کی زندگی تنگ ہے. اس کی قبر میں بھی اور زندگی میں بھی, آخرت میں بھی تنگی ہوگی. زندگی میں تنگی کیا ہے کہ اس کے اندر قناعت نہیں, اس کو بہت مل رہا ہے لیکن وہ خوش نہیں, اس کو ڈپریشن ہے. یاد رکھیے, دنیا کا ہر تعلق ٹوٹ جاتا ہے, میاں بیوی میں طلاق ہو جاتی ہے, دوست چھوٹ جاتے ہیں, بزنس تباہ ہو جاتے ہیں, پارٹنرشپ ٹوٹ جاتی ہے, لیکن اللہ ہے, وہ دیکھ رہا ہے, وہ سن رہا ہے. اور آپ کسی بندے کو 5 دفعہ بلائیں, وہ بندہ تنگ آ جائے گا, آپ کی طرف دیکھے گا نہیں.
اور اگر آپ کسی کو 35 میسج کر دیں وہ واٹس ایپ پہ آپ کو بلاک کر دے گا، لیکن اللہ کبھی بلاک نہیں کرتا۔ اللہ کی رحمت تو جوش آ جاتا ہے اللہ کی رحمت کو اگر آپ زیادہ اس کو پکاریں۔ وہ خود فرماتا ہے مجھ سے مانگو میں دوں گا، حتیٰ کہ نمک چاہیے یا جوتے کا تسمہ چاہیے مجھ سے مانگو میں دوں گا۔ اللہ خالق و مالک ہے، اسی سے لو لگانی ہے، اسی سے تعلق مضبوط کرنا ہے۔ بعض بزرگان دین کہتے ہیں کہ جب رات گہری ہونے لگتی ہے تو وہ اللہ کو الوہاب کہہ کے پکارتے، بہت زیادہ دینے والا، بہت بڑے خزانے والا، خزائن۔ کین یو امیجن دا ٹریجرز آف اللہ؟ کین یو امیجن دا ٹریجرز آف اللہ؟ کیا آپ امیجن کر سکتے ہیں اللہ کے خزانے کتنے بڑے ہیں، کتنے وسیع ہیں؟ یعنی دنیا میں سب سے امیر ترین آدمی کی دولت کو سن کے ہم ایک دم حیران رہ جاتے ہیں، اور رب تعالیٰ کے خزانے کتنے ہوں گے۔ ارشاد فرمایا کہ اگر دنیا کے سارے انسان جو ابھی ہیں اور جو پچھلے گزر چکے ہیں وہ سب مل جائیں، اب کتنے انسان گزرے، کتنے جا چکے، یہ نمبر تو بہت بڑا ہوگا۔ 117 بلین کا لفظ مجھے ملا NIH کی آفیشیل ویب سائٹ سے، اتنے بندے ہیں۔ فرمایا اگر یہ سارے کے سارے انسان ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور جن بھی جمع ہو جائیں، سوچے کتنی مخلوق بن جائے گی، اور یہ لوگ اپنے پسند کی چیز مانگے، they demand what they want what they wish، وہ اپنے پسند کی چیز مانگیں، اس وقت اللہ وہ سب کچھ انہیں دے دے گا، اور اس کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں ہوگی جتنی ایک قطرہ سمندر سے نکال لیا جائے تو کمی ہوتی ہے۔ اور اللہ وسعت والا ہے، وہ دینے والا ہے، اس کے خزانے بہت وسیع ہیں۔ کہ انسان لکھتا ہے کہ میری 18 سال کی عمر میں شادی ہو گئی اور میرے پاس دولت اتنی کم تھی کہ مجھے نہیں اچھا لگ رہا تھا کہ اپنی بیوی سے میں شیئر کروں، اور پھر وہ کہنے لگا میں نے واقعی دیکھا کہ جب میرے گھر اولاد ہوئی یا میری شادی ہوئی میرے اوپر رزق کا ایک اور دروازہ کھلا۔ یہ جو پالیگیمی ہے یعنی ایک سے زیادہ شادیاں، یہ اسلام میں جائز ہے، اور پاکستان، افغانستان اور ایجپٹ کے اندر یہ 1% سے بھی کم ہے، اور عرب کے اندر 5% سے کم ہے۔ یہ جو سب سہارن ریجن ہے، نائجیریا میں 26% ہے، برکینا فاسو کے اندر بھی مور دین 10% ہے، مختلف جگہوں پر ہے۔ بہرحال اس بندے نے کہا کہ میں نے ہر دفعہ دیکھا کہ جب اٹھ کے میں نے اٹیمپٹ کی میرے اوپر رزق کا ایک دروازہ کھلا اور رب تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا۔ سورہ رات میں ارشاد فرمایا بے شک اللہ اس قوم سے اپنی نعمت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت نہ بدلے۔ یہ بات سوچئے کہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آٹومیٹکلی کچھ ہو جائے گا، کوئی میجک ہو جائے گا، نہیں، یہ دنیا میں چیٹ کوڈز ہیں، ہمیں کوڈ لگانا پڑے گا، پاسورڈ لگانا پڑے گا، تب وہ چیز کھلے گی۔ آپ کو برکت چاہیے، کوڈ لگائیں، قرآن کی تلاوت کریں۔ آپ نے بے شرمی بے حیائی دور کرنی ہے، کوڈ لگائیں۔ You have to change yourself۔ آپ پوری امت کو دیکھ لیں، 800 سال ہمارا کئی ممالک کے اوپر قبضہ رہا، بر اعظموں پر ہماری حکومت تھی، متحد ایک مسلمان حکومت تھی، سب کچھ نہیں رہا کیونکہ حالت خود ہم نے چینج کی۔ ہم نے ایسا کیا کہ وہ نعمت کے ہم نااہل ہو گئے، ہم نے ثابت کیا کہ ہم نااہل ہیں اور وہ نعمت ہم سے پھیر دی گئی۔ تو جناب یہ آپ کی ذہنیت ہے، آپ کی اپنی سوچ ہے، کس طریقے سے آپ لائف کو پرسیو کرتے ہیں، اللہ سے تعلق مضبوط کرتے ہیں۔ بڑی پیاری بات میں نے پڑھی تھی کہ اولمپکس کے اندر سب سے زیادہ خوش کون ہوتا ہے؟ وہ بندہ جس کو گولڈ میڈل ملتا ہے۔ اٹس ویری آبویس، ظاہری بات ہے، وہ سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے، اس کو گولڈ میڈل ملا، وہ نمبر 1 آ گیا۔ دوسرے نمبر پہ خوش کون ہوتا ہے؟ سلور میڈل والا جو سیکنڈ آیا؟ نہیں، برونز میڈل والا۔ تیسرے نمبر والا وہ زیادہ خوش ہوتا ہے، جبکہ دوسرے نمبر والا جس کو سلور میڈل ملا وہ اتنا خوش نہیں ہوتا۔ ریزن کیا ہے؟ دس از کاؤنٹر فیکچوئل۔ انسان ہمیشہ اپنے کمپیریزن کو دیکھتا ہے۔ جو تیسرے نمبر والا ہے وہ خوش کیوں ہے؟ کیونکہ وہ یہ سوچ رہا ہے کہ شکر ہے میں چوتھے نمبر پہ نہیں آیا، میں ریس سے باہر ہی نہیں ہو گیا، میں اس لیے خوش ہوں۔ وہ نیچے کی طرف دیکھ رہا ہے، جبکہ جو سلور میڈل والا ہے جو سیکنڈ آیا وہ اوپر کی طرف دیکھ رہا ہے، کاش میں نے پیڈل زور سے مارا ہوتا، کاش میں تھوڑا اور گھوم جاتا تو میں فرسٹ آ جاتا۔ وہ اوپر دیکھ رہا ہے، وہ اپورڈ کاؤنٹر فیکچوئل ہو رہا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ لفظ ہے اف اونلی، اگر میں ایسا کر لیتا۔ اب یہ جو لفظ ہے یہ آپ میں مایوسی پیدا کر رہا ہے یا یہ آپ میں ایک نئی موٹیویشن پیدا کر رہا ہے؟ یہ بڑا ضروری ہے۔ اگر یہ اف اونلی کا لفظ آپ کو موٹیویٹ کر دیتا ہے تو بہت اچھا ہے، اور یہ اف اونلی کا لفظ اگر آپ کو گرا دیتا ہے تو یہ بہت برا ہے۔
तभी कहा जाता है कि दीन के मामले में हमेशा से अपने ऊपर वाले को देखो। 5 नमाजें पढ़ते हो उसको देखो जो तहज्जुद पढ़ रहा है, तहज्जुद भी पढ़ते हो उसको देखो जो शराब चाश पढ़ता है, रोजे रख रहे हो उसको देखो जो नफली रोजे भी रखता है, और दुनिया में हमेशा से अपने नीचे वाले को देखो। किसी बुजुर्ग का बड़ा मशहूर वाकया ना, उनके पास चप्पल नहीं थी, वो परेशान थे, अचानक नजर पड़ी एक बंदा जिसकी टांगे ही नहीं थी, उन्होंने शुक्र अदा किया। तो जब भी आप अपने से नीचे वाले को देखेंगे आपके अंदर शुक्र के जज्बात पैदा होंगे, आप खुश हो जाएंगे। फॉर्मूला बड़ा सिंपल है। इफ यू आर लॉस्ट, अगर आप गुम चुके हैं, गोल नहीं मिल रहा, प्लानिंग नहीं हो पा रही, कंफ्यूज है, इफ यू आर लॉस्ट द आंसर इज एजुकेशन, इल्म हासिल करें। एंड इफ यू आर एजुकेटेड एंड लॉस्ट, और अगर आपके पास इल्म है फिर भी आप गुम गए हैं, आप परेशान हैं, एंग्जाइटी है, देन द आंसर इज एग्जीक्यूशन, फिर उस इल्म की अमल की तरफ लेकर आए। एंड इफ यू आर एग्जीक्यूटिंग एंड स्टिल लॉस्ट, अगर आप अमल भी कर रहे हैं फिर भी गुम गए, तो आंसर इज कंसिस्टेंसी। तो फिर आप कंसिस्टेंसी के साथ, इस्तकामत के साथ वो काम करें, रेगुलर करें। याद रखिए एक आम जिंदगी में और एक खास जिंदगी में जो ब्रिज है, जो पुल है, वो कंसिस्टेंसी ही है, वो इस्तकामत ही है ना। रिमेंबर दिस थिंग, इस बात को नोट करके रखें कि काफी देर तक करना होता है, रेगुलर करना होता है, काफी अरसे तक वो काम करना होता है, उसके बाद मजा भी नहीं आ रहा होता, रिजल्ट भी नजर नहीं आ रहा होता, आप फेल भी हो रहे होते हैं, बार बार चीजों को आप एडजस्ट करते हैं और फिर जाके आप उस गोल को हिट करते हैं। यू वर्क 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 वर्क, then you fail, then you again work 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 work, you fail again। आप बार बार फेल होते हैं लेकिन आप डरते नहीं हैं, आप डिप्रेशन में चले जाते हैं लेकिन आप काम करते रहते हैं, आप थक जाते हैं, आप अकेले हो जाते हैं लेकिन आप काम नहीं छोड़ते। और ये क्या चीज है? ये फॉर्मूला है कि when you trust the process without the concern of outcome, जब आपको उस अमल पे भरोसा हो जाता है, आपको नतीजे की परवाह नहीं रहती, उस वक्त क्या होता है? ये यूनिवर्स आपको रिवॉर्ड करती है, कायनात से आपको रिवॉर्ड मिलता है और आप तरक्की करते जाते हैं। मेरे पास बंदा आया और आकर कहने लगा मेरा सी ग्रेड आता है, मुझे बी ग्रेड चाहिए। मैंने कहा बड़ा आसान है, आ जाएगा। एक बंदा आकर कहता है, एक बंदा मेरे पास आके पूछता है जनाब मेरा सी ग्रेड आता है, मैं बी ग्रेड लेना चाहता हूं। मैंने कहा ये बहुत आसान है। एक आकर कहता है मेरा बी ग्रेड आता है, मैं ए ग्रेड लेना चाहता हूं। हमने कहा जनाब ये बहुत मुश्किल काम है, ये नहीं हो पाएगा, ये इसके लिए बहुत कोशिश करनी पड़ेगी। टू बी द एलीट क्लास, अगर आप बेहतरीन परफॉर्म करना चाहते हैं, टू बी द बेस्ट यू हैव टू थिंक बेस्ट, यू हैव टू डू बेस्ट। आपको सोचना बेहतरीन पड़ेगा, करना बेहतरीन पड़ेगा। याद रखिएगा ये जो कामयाब तरीन लोग होते हैं ना, कहते हैं इनके पास एक्सेस हम नहीं कर सकते, इनके पास शायद फ्री टाइम नहीं होता। फ्री टाइम इनके पास होता है लेकिन ये उसकी हिफाजत करते हैं। दे प्रोटेक्ट देयर फ्री टाइम, क्योंकि इसी फ्री टाइम को अच्छा इस्तेमाल किया तो ये आज एक कामयाब इंसान बने ना। सो प्रोटेक्ट योर फ्री टाइम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कहते हैं ना ऐसे बन जाओ कि जब तुम खामोश हो लोग तरसे और तुमसे रिक्वेस्ट करें कि भाई कुछ बोलो। ऐसे ना बनो कि तुम बोल रहे हो और लोगों को ये रिक्वेस्ट करनी पड़े भाई तुम चुप कर जाओ। तो जनाब जिंदगी की इस रेस में मोटिवेट होकर रहना है, हर चैलेंज का मुकाबला करना है, हर हर्डल को क्रॉस करना है और ये देखना है कि किस तरीके से खुश रहा जा सकता है। अपनी रूह की ग़िज़ा का बंदोबस्त करेंगे, खुशी आपको मिलेगी। अगर सिर्फ जिस्म की ग़िज़ा का बंदोबस्त करते रहेंगे, खुशी आपसे रूठ जाएगी। आप साए की तरह खुशी के पीछे भागते रहेंगे, वो आपको ल्यूर करेगी, यानी आपको पीछे लगा के रखेगी, आपको रिजल्ट कोई नहीं मिलेगा। सो आई विश, मैं आपसे ये शेयर करता हूँ, मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आप बेहतर अंदाज से अपनी ज़िंदगी को संवारेंगे। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है हम सबको हकीकी खुशी अता फरमाए।